بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ الاکرام اجمعین وبارک وسلم۔ خیر الناس من ینفع للناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ بزم روحانیت چینل میں اور البہار روحانی سینٹر میں تمام ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین محترم، آج کی نشست کا ہمارا جو موضوع اور عنوان ہے وہ ہے جادو کی مروجہ صورتیں۔ اس سے قبل آپ نے 2 نشستیں جادو کی وہ صورتیں، وہ طریقہ کار جن کے ذریعے سے جادوگر جادو کرتے ہیں، اس تعلق سے آپ نے سماعت فرمائی۔ آج یہ تیسری نشست ہے، جادو کی مروجہ صورتیں کیا کیا ہیں۔ کل آپ نے جو ہے کسی جادوگر اشیاء کو کھلا دینا، جنتر اور منتر کے ذریعے جادو کرنا، اس کو سماعت کیا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مسان کی راکھ کا کھلا دینا۔ مسان کی راکھ کیا ہے، مسان کہتے کس کو ہیں، اس تعلق سے ہم سماعت کریں گے۔ مسان کی راکھ اصل میں اس قسم کے جادو میں جادوگر کسی کھانے پینے کی چیز میں ہندوؤں کے مرگھٹ سے مردوں کو جلائے جانے والی راکھ ملا کر مطلوبہ شخص کو کھلا دیتا ہے۔ جو ہندوؤں کے مرگھٹ ہوتے ہیں جہاں پر مردے جلائے جاتے ہیں، تو چتا جب وہ جل جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو راکھ کو لے لیتے ہیں عاملین، جادوگر کرنے والے، اگوری۔ اب اس پہ جو ہے پڑھائی کر کے پھر وہ مطلوبہ شخص کو جس پر جادو کرنا مقصد ان کا ہوتا ہے اس کو جو کھلا دیا کرتے ہیں۔ ایسا عمل ایسا عمل ہلاکت اور بیماری کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ نہایت خطرناک درجے کا عمل ہوتا ہے، اور اس کا علاج بھی ہر عامل کی بس کی بات نہیں ہوا کرتی۔ ہر عامل اس کا علاج نہیں کر پاتا، بلکہ اس کے علاج کے لیے عامل کا ایک مضبوط اور قوی اور تجربے کار ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ یہ مسان کا جادو ہے۔ مسان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہندوؤں کے مرگھٹ میں جو چتا کی راکھ ہوتی ہے اس کو جو ہے کسی کو کھلا دیا جائے، یہ مسان کا جادو ہے۔ اب چلتے ہیں تعویذات، ہوا میں لٹکانا۔ تعویذات کو جادو کر کے ہوا میں بھی لٹکایا جاتا ہے، اور یہ کام خیر و شر دونوں چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا کام بھی اس سے کیا جاتا ہے، برے کام بھی اس سے لیے جاتے ہیں۔ تعویذات کو ہوا میں لٹکانا، بسا اوقات جو ہے ساحر کوئی تعویذ لکھ کر کے سائل کو دیتا ہے جو سوال کرنے والا ہے، اور اسے اپنے گھر ویرانے قبرستان پر مطلوبہ شخص کے گھر کے پاس لٹکا دو۔ یہ دے کر کے کہے گا کہ اسے اپنے گھر میں یا ویرانے میں یا جنگلات میں، قبرستان، یہ جو ہے وہ شخص جس کے لیے تم یہ عمل کروا رہے ہو اس کے گھر کے پاس لٹکا دو۔ ایسے تعویذات محبت کے لیے بھی کارآمد ہوتے ہیں۔ 2 لوگوں کے درمیان جدائی کو ختم کرنا، 2 لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کو ختم کرنا، 2 لوگوں کے مابین جو ہے محبت کو قائم کرنا، بھائی بہن کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان، والدین کے درمیان، دوست و احباب کے درمیان، تو یہ محبت کے لیے بھی ان تعویذات کا استعمال ہوا کرتا ہے اور بڑے کارآمد ہوتے ہیں، اور جدائی کے بعض اعمال میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے 2 لوگوں کے درمیان میں جدائی بھی ڈالی جاتی ہے، لوگوں کے درمیان میں نا اتفاقی پیدا کی جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں جادوگر اس طریقے کا عمل کر کے، بھائی بہن کے درمیان، دوست احباب کے درمیان نفرتیں اور نا اتفاقیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ تعویذات کے ذریعے اور تعویذات کو لٹکانا، ان کے ذریعے سے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پتلے میں سوئیاں چبھانا۔ جس انسان پہ جادو کرنا ہے اس کا ایک پتلا بنایا، اور بیسن کا بعض جادوگر بناتے ہیں، آٹے کا بناتے ہیں، اور پھر بنانے کے بعد جو ہے ان پر سوئیاں چبھانا۔ یہ کس قسم کا جادو ہوتا ہے؟ دفعہ جو ہے جو جادوگر ہوتا ہے وہ مطلوبہ شخص کے نام پر، اس شخص کے نام پر جس پر جادو کیا جانا ہے اس کے نام پر کپڑے کا ایک پتلا بناتا ہے، کپڑے کا بھی جو ہے پتلا بناتا ہے، اور اس کو جن اعضاء کی بیماریوں میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، جسم کے جس پارٹ پر، جس حصے پر بیماری کو مسلط کرنا ہوتا ہے، اور اس کو جس بیماری پہ مبتلا کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، تو ان اعضاء میں، ان پارٹ میں، ان حصوں میں وہ سوئیاں چبھو کر وہ پتلا کسی قبر وغیرہ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جو ہے کسی
قبر میں دفن کر دیا جائے گا یا کسی مرگھٹ میں یا کسی ویرانے میں، ایسی جگہ پر جو ہے اس کو وہ سوئیاں چبھا کر کے، مثال کے طور پہ کسی کے جو ہے ہاتھ میں تکلیف کرنا ہے، کسی کی پیٹ میں تکلیف کرنا ہے، کسی کی پیر میں کرنا ہے، کسی کی آنکھوں کی روشنی ختم کرنی ہے، تو وہ پھر اسی جگہ پر اسی پوائنٹ پر جو ہے وہ سوئیاں چبھوئے گا اور اس کو جا کے ایسی جگہ پہ دفنا دے گا۔ کچھ عرصے کے اندر جس پر جادو کیا جائے اس شخص کو ان اعضاء میں طرح طرح کی تکلیفیں جو ہے شروع ہو جاتی ہیں۔ جن اعضاء میں جادوگر نے سوئیاں چبھوئی ہوتی ہیں، بعض دفعہ زیادہ مدت گزر جانے اور سوئیوں کو جنگ لگ جانے کے بعد ایسے مسحور کا علاج دشوار اور بعض دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب جو ہے ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور سوئیوں میں جنگ لگ جائے، ایک عرصہ گزر جائے، تو پھر جو ہے اس شخص کا جس پر جادو کر دیا گیا ہو تو اس کا علاج بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر صحیح علاج کرنے والا کوئی جو ہے تجربے کار اور مضبوط عامل اگر جو ہے کے پاس یہ معاملہ پہنچے تو ایسا عامل جو ہے اس کا علاج کر سکتا ہے، اور یہ علاج بڑا مشکل اور بہت ہی نہایت خطرناک قسم کا یہ جادو ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، جادو جو ہے 4 طریقوں سے ہوتا ہے۔ اگر جادوگر کسی پہ جادو کرے گا تو اگر اس کا بال اس کو مل جائے وہ اس پر جادو کر سکتا ہے، اس کو کھلا سکتا ہے، اور جو ہے یا اس کے کپڑوں پہ جادو کر سکتا ہے، یا پھر اس کا چوتھا جو ہے وہ پتلا بنائے۔ ان 4 چیزوں پر جادو ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ کچھ جو ہے چند صورتیں تھیں جادو کرنے کی جو آپ نے سماعت کی۔ انشاءاللہ آگے کی نشست میں اور ہم آگے بیان کریں گے کہ کس طریقے پر جادو کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع خیر کثیر عطا فرمائے، تمام صحیح سنی عقیدہ مسلمانوں کو جادوگروں کے حملوں سے اور آسیبی اثرات سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ و مامون رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔